أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ اور لوگ آپ سے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو وہ گندگی اور بیماری ہے، تو حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور خوب اچھی طرح پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم کو اس سے ملاقات کرنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو اور اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ اس بات سے کہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں سے لغو پر، اور لیکن وہ تم سے مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، یعنی ان قسموں پر ضرور مواخذہ ہوگا جو شعور اور عزم ارادے کے ساتھ کھائی ہوں اور پھر انہیں پورا نہ کیا ہو، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے سلسلے میں قسمیں کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو کچھ کہ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے سابق شوہر ہی زیادہ مستحق ہیں ان کو واپس لینے کے۔ اس سلسلے میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، اور عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے ان پر مردوں کے حقوق ہیں معروف کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کا 28واں رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور آدھا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اس پر غور فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ عورتوں کے ساتھ لوگوں نے تاریخ میں مختلف وجوہات سے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے کا برتاؤ اور ناروا سلوک کیا ہے۔ یہود اور ہنود دونوں حالت حیض میں عورت کو اچھوت بنا کر رکھتے تھے، ان کے ساتھ حالت میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور کچن میں ان کو داخل ہونا سب ممنوع قرار دیتے تھے۔ اسلام آیا تو اس فطری سوال کا حل اس سے بھی معلوم کیا جانا ضروری تھا، اس لیے ہر سوال کا معقول، آسان اور انصاف پر مبنی جواب دیتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ نہ صرف جنسی عمل کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ یہ گندگی کی حالت ہوتی ہے، اور عورت اس حالت میں صحت کے مقابلے میں بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حیض ایک فطری حالت ہے، اصل میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ حالت حیض میں ان کے پاس نہ جاؤ۔
چنانچہ فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی کاشت کرنے کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہاں ہی بیج ڈالو۔ عورتیں تمہارے لیے محض تفریح و دہن بہلاوے کا سامان نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کی پیداوار کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک سنجیدہ اور مہذب عقل اور اخلاق دونوں کے مطابق تعلق اور عمل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقنا من الشیطان ما رزقتنا من الشیطان۔ میں اللہ کے نام سے یہ عمل شروع کر رہا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو کچھ ہم کو اولاد عطا فرما اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ اسلام کی شان کہ اس نے جنسی عمل کو بھی نہایت پاکیزہ، شائستہ اور عبادت قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا حکم اور ہدایت نہیں دی جو اپنے اندر مقصدیت اور افادیت نہ رکھتی ہو۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام فطری اور سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ علم حکمت کا مالک ہے، وہ الحکیم یعنی حکمت اور دانائیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کی کوئی تعلیم حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اور وہ سوال کا جواب دینے کے ساتھ علم حکمت کے تقاضے سے مزید ہدایات بھی دیتا ہے۔ انسان کو انسانیت کے بلند منصب سے ہمکنار کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی، اور فرمایا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ مگر اس طرح طہارت و پاکیزگی کی طرف انسان کو متوجہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مزید فرمایا جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں تب ان کے پاس جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس جگہ فطری و طبعی طور پر ان کے پاس آنے کا حکم دیا ہے، یہ ہدایت دے کر تہذیب، شائستگی اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ درمیان میں اخلاقی درس یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور خوب اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی فطری و طبعی کمزوریوں سے واقف ہے، اس نے تم سے اپنے شعور یا عزم و ارادے کے بغیر گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور گناہ کا احساس اور انفعال گناہ کے ساتھ غلط کاریوں سے اپنی زندگی کو پہم بچانے کی کوشش اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کے عزم و ارادے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی گندگیوں سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے اور ذہنی و عملی دونوں قسم کی پاکی اور روحانی و جسمانی دونوں قسم کی طہارت کی فکر مسلسل رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جگہ اور مکان اور لباس اور ہر چیز کے پاکی کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اپنے آگے کی فکر کرو اور اعمال صالحہ کو آگے بھیجو، یعنی بیویوں کے پاس جانے سے صرف تسکین ہی نہیں بلکہ اولاد اور پیش نظر رکھو، اور اولاد کے دینی و اخلاقی تربیت بھی پیش نظر رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی محض شہوت پرست بن کے نہ رہو بلکہ سنجیدہ مقاصد تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو اور اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جاؤ۔ قرآن کی بنیادی تعلیم توحید، آخرت اور رسالت ہے، اس لیے اللہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے احکام اور ہدایات دیتے ہوئے جا بجا حسب موقع اور حسب ضرورت اپنی بنیادی تعلیم کی طرف متوجہ فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا جان لو تم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس سے ملاقات کرنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جا اور بے جا اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں جا اور بے جا اللہ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، مگر جو لوگ عادتاً یا غفلت میں مبتلا ہو کر بے شعوری میں اور عادت کے طور پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں، ایسے لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اگر عزم اور ارادہ اور شعور کے ساتھ کوئی قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر قسم توڑی جائے گی تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے۔
اگر کسی جائز، حلال اور خدا ترسی اور دینداری کا کام نہ کرنے کے لیے یا حرام ناجائز کام کرنے کے لیے قسم کھائی ہو تو اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اللہ کا نام استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہونے اور میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اس کو اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ اس کی مدت 4 ماہ کی ہے۔ اس مدت میں یا تو آدمی رجوع کر لے یا پھر اسے طلاق دینے ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس مدت کو گزر جانے دے۔ اس مدت کے گزرتے ہی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہر مسلک کے دلائل اور تفصیلات فقہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس رکوع میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن نے 3 قروء مطلقہ کی عدت بتائی ہے، اس لیے اس کا مطلب متعین کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک 3 حیض مطلقہ کی عدت ہے اور یہی امام احمد کا بھی مسلک ہے۔ البتہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک 3 طہر مطلقہ کی عدت ہے۔ اگر ایسی عورت کو طلاق دی گئی ہو جس سے شوہر کی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ بصراحت بیان ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ حمل نہیں ہے تاکہ نسب میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس لیے خواتین کو ہدایت کی گئی کہ ان کے رحم میں اللہ تعالی نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اسے نہ چھپائیں۔ ان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے اور یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ حمل کو نہ چھپائیں اور صاف بتائیں کہ ان کو حمل ہے اور فلاں کا ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ ان کے سابق شوہر ہی ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ یہ رجعی اور بائن طلاق کی صورت میں ہے اگر وہ اصلاح و سدھار چاہتے ہیں۔ شریعت اسلامی نے اگر مردوں کو خواتین پر کچھ حقوق دیے ہیں تو خواتین کو بھی مردوں پر کچھ حقوق دیے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق معروف پر مبنی ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آخر میں اس رکوع کی ہدایات ایک بار پھر ایک ترتیب سے دہرا لیں تاکہ ذہن نشین ہو سکے۔ قرآن ہر قسم کی گندگی سے بچانا چاہتا ہے اور طبیعت میں نفاست پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی طہارت اور پاکیزگی سے ہمکنار زندگی کو پسند کرتا ہے۔ بیویاں شوہروں کے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیوی کھیت ہے، اس لیے جو بھی آدمی کو اپنے پیش نظر جو بھی کرے، لیکن آدمی کو اپنے پیش نظر آخرت رکھنا چاہیے۔ نسل کو بڑھانا اور اولاد کو ایسی تربیت دینا جو اللہ کو پسند ہے، دونوں کام آخرت کے پیش نظر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کا تقدس اور عظمت کا تقاضا ہے کہ اسے بے جا یا جھوٹی قسمیں کھانے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی حلال کام یا دین کے تقاضے سے بچنے کے لیے بھی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر گرفت نہیں فرماتا ہے، البتہ جو عزم اور ارادے کے ساتھ قسمیں کھائی جائیں اور ان کو توڑ دیا جائے ان پر مواخذہ کرے گا۔ اعلام میں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر رجوع کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مدت پوری ہوتے ہی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 3 طہر ہے۔ عورت کو اپنا حمل چھپانا جائز نہیں ہے۔ طلاق رجعی اور بائن میں یہی بہتر ہے کہ شوہر اس سے رجوع کر لے۔ اسلام نے خواتین کو شوہروں پر اور شوہروں کو بیویوں پر معروف کے ساتھ حقوق دیے ہیں، جن کی تفصیلات قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔